सूअर अपना खुद जब गिलाजत करता है वो खुद खाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम जानेंगे मुसलमान सूअर का गोश्त क्यों नहीं खा सकता, मुसलमानों के लिए सूअर का गोश्त क्यों हराम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगरिब में खंजीर के गोश्त के बेतहाशा इस्तेमाल का सबब क्या है, इस्लाम ने खंजीर को सख्ती से हराम करार क्यों दिया और इस जानवर की तख्लीक का असल मकसद क्या था, मेडिकल साइंस खंजीर के बारे में क्या कहती है, ये सब कुछ जानने के लिए आज की वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात आपको देंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इस्लाम दीन फितरत है। इस्लामी तालीमात इंसान की फलाह बहबूद के लिए है। इसी तरह इस्लाम में जिन चीजों को हराम करार दिया गया है इसमें गहरी हिकमत पोशीदा है। अगर हराम की हुई चीजों को लोग इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन तौर पर इसका नुकसान भी उठाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े तौर पर खंजीर को हराम करार दिया और इसके गोश्त को खाने की सख्ती से ममानियत आई। बाज उलमा का यह भी कहना है कि खंजीर एक गलीज जानवर है, इसके करीब जाने से भी गुरेज करना चाहिए और बिला जरूरत इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। कोई मुसलमान खंजीर का गोश्त खाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मगर मगरबी दुनिया और दीगर गैर मुस्लिम ममालिक में बाकायदा तौर पर पिग फार्म बने हुए हैं, जहां हजारों की तादाद में इस नापाक जानवर की अफजाइश होती है और इसका गोश्त महंगे दामों फरोख्त होता है। यूरोप और अमेरिका में अगर किसी रेस्टोरेंट में पोर्क यानी खंजीर का गोश्त न हो तो लोग उसकी तरफ रुख भी नहीं करते। इसके बरक्स यूरोपीय ममालिक में ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट में रश देखने को मिलता है जहां खंजीर का गोश्त कसरत से दस्तयाब हो। ये बात समझने की जरूरत है कि इस्लाम ने किन वजूहात की बुनियाद पर खंजीर के गोश्त को हराम करार दिया। अगर मुहक्किकीन की तहकीक का जायजा लिया जाए तो वाज़ेह होता है कि खंजीर दीगर जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी आदत और खुराक ऐसी है कि कोई समझदार इंसान इसके करीब जाना भी पसंद न करे। खंजीर गिराजत से अपना पेट भरता है और कूड़े करकट के अलावा दूसरे जानवरों का फुजला भी शौक से खाता है। ये अपने साथियों का यूरिन और दीगर आलाशें भी खा जाता है। मुर्दार खाने में भी रगबत रखता है। दुनिया में कोई दूसरा जानवर ऐसा नहीं करता जिसकी खुराक इस कदर गलीज हो। यही वजह है कि गिलाजत खाने से इसके गोश्त में गलीज असरात शामिल हो जाते हैं जो इंसान की जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर खतरनाक असरात मुरतब करते हैं। दोस्तों, खुराक के अलावा सबसे खतरनाक चीज खंजीर की आदत है। इसकी आदत पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि इसमें हर वो आदत है जो गैरत और इज्जत की मुनाफी है। खंजीर कतार बनाकर जिनसी अमल करते हैं और मादा खंजीर को बड़े फख्र से एक दूसरे के हवाले करते रहते हैं। इस तरह का तर्ज अमल किसी भी और जानवर में नहीं पाया जाता। इसी तरह मादा भी जिनसी अमल के दौरान अजीबो गरीब हरकत करती है जिसे तफसील से बयान नहीं किया जा सकता। खंजीरों का गिरोह किसी गलाजत के ढेर पर लड़ता हुआ दिखाई देगा, मगर अपने बच्चों और मादा के लिए इसके जज्बात सर्द नजर आते हैं और यूं लगता है कि इसके अंदर इसका कोई एहसास ही नहीं है। खंजीर की इन आदत के पेश नजर अगर हम उन ममालिक या लोगों का जायजा लें जो पोर्क का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं तो ऐसे होशरुबा हकायक सामने आते हैं कि इंसान दंग रह जाता है। इस हवाले से हाल ही में किए गए एक सर्वे से यह नतीजा अखज़ किया गया है कि खंजीर का गोश्त खाने वाले लोगों में एहसास गैरत जाता रहता है और वो बेगैरती की जिंदगी में लुत्फ हासिल करते हैं। यूरोप और अमेरिका में सॉन्ग मैरिज बहुत आम हो रही है। इस तरह की शादी में एक शादीशुदा जोड़ा पूरे एहतमाम के साथ एक दूसरे के शौहर और बीवियां तब्दील करते हैं। अगर 10 जोड़ों का कोई गिरोह है तो इनकी बीवियां मरहलावार 10 लोगों के साथ बेड शेयर करेंगी और जिनसी अमल कायम करेंगी। ये सब कुछ बड़ी खुशी के साथ किया जाता है। इसी तरह हाल ही में एक शादीशुदा औरत का इंटरव्यू नश्र किया गया जिसे सुनकर आप हैरत में डूब जाएंगे कि यूरोप आखिर किस तरफ जा रहा है। दोस्तों, इस औरत ने शादी की और फिर इसे मालूम हुआ कि इसके शौहर के किसी और मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुकात हैं। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वो एक साथ रहेंगे और इस औरत ने दूसरे मर्द के साथ भी शादी कर ली। इस तरह इस औरत के बैक वक्त 2 शौहर हैं और इन दोनों मर्दों के भी आपस में जिनसी ताल्लुकात हैं। वो सब ये बड़े फख्र के साथ बयान करते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गैरत नाम की कोई चीज इनमें बाकी नहीं रही और वो बेहयाई की तमाम हदें फलांग चुके हैं और इस पर सीना तान कर फख्र भी करते हैं। इससे जाहिर होता है कि इनका जमीर बिल्कुल मुर्दा हो चुका है और शर्मो हया का मादा इनमें बाकी नहीं रहा। जब ऐसे लोगों पर तहकीक की गई और मुख्तलिफ सवाल नामों से जब इनकी रोजमर्रा रूटीन पूछी गई तो ये वाज़ेह हुआ कि ये सब लोग बेतहाशा खंजीर का गोश्त इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से इनके अंदर ऐसी बेहयाई पैदा हो चुकी है।
یہ سب وہ خصلتیں ہیں جو خنزیر میں پائی جاتی ہیں، ورنہ کوئی مرد یا عورت ایسے کاموں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مغربی دنیا میں رشتوں کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے اور خاندانی نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ لڑکیاں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ بغیر کسی رشتے کے رہنا شروع کر دیتی ہیں اور ان کے والدین اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ وہاں 20 سال سے زائد عمر لڑکی کا ورجن ہونا معیوب سمجھا جاتا ہے اور ایسی لڑکی کو قدامت پسند کہہ کر تحقیر کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان سب باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ ایسے لوگ رغبت سے خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ وہ غیرت اور عزت کو فرسودہ سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے نزدیک بے غیرتی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ معزز دوستو، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی پورن انڈسٹری ہے، وہ اس میں کام کرنے والے لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر پورک کھلاتے ہیں تاکہ اس گھٹیا عمل کے دوران ان کا ضمیر بالکل سویا رہے اور وہ جانوروں کی طرح حرکات کریں۔ ان کی غیرت بالکل مر جاتی ہے اور اس کا سب سے بڑا سبب پورک ہے۔ وہ لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، وہ اس کے حق میں جاہلانہ دلائل بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک ملحد پوری تیاری کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجلاس میں گیا اور اس نے کہا کہ مسلمان بکرے اور اونٹ وغیرہ کا گوشت کھا سکتے ہیں تو خنزیر کو حرام کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کے جواب میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے میڈیکل سائنس سے اس کا جواب دیا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح کیا کہ پورک سے نہ صرف جسمانی اور ذہنی نقصانات ہوتے ہیں بلکہ انسان کے اخلاق بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اس سے کولیسٹرول اور دل کے امراض کے ساتھ ساتھ انسان میں مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے پورے ثبوتوں کے ساتھ اپنی بات پیش کی۔ اس کے بعد ملد نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی، جبکہ کئی پورن اداکاروں نے یہ راز فاش کیا کہ فیش فلموں میں کام کرنے کے دوران خنزیر کا گوشت کثرت سے کھانے سے انہیں موذی اور ناقابل علاج بیماریاں لاحق ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جانور اتنا ہی غلیظ ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خنزیر غلاظت کے ڈھیر چٹ کر جاتا ہے، موذی قسم کے حشرات اور سانپ تک کھا جاتا ہے۔ اس سے انسان کے لیے ماحول صاف ستھرا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح حکم بھی دیا کہ خنزیر کا گوشت بالکل حرام ہے۔ اب یہ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اسے کھا رہا ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے تباہی بھی دیکھ رہا ہے، مگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور ہوتی ہے، مگر لوگ جہالت کی وجہ سے اسے سمجھنا نہیں چاہتے۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور بہت سے مسائل سے محفوظ رہتے ہیں۔ 13واں اہم سوال غیر مسلمان اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں، اسلام میں مسلمانوں کو سور کا گوشت کھانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ اسلام میں سور کا گوشت کھانے کی ممانعت کیوں ہے؟ قرآن مجید میں 4 مرتبہ کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر کا گوشت، پوک اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ غیر اللہ کا نام اگر کوئی کھانے پہ لیا جاتا ہے تو آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ ممانعت صرف اسلام میں نہیں ہے، اور بھی کئی مذاہب میں ہے۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، جو عیسائی مذہب کی اہم کتاب ہے، بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں the swine, the pig, it has cloven hoofs, and though it chews its cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. It's unclean for you. Book of Leviticus میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں کہا گیا ہے کہ سور کے پیر جو کلوون ہیں، it chews not its cuds، وہ آپ کے لیے غلیظ ہے، آپ اس کا گوشت مت کھاؤ، اور اس کا ڈھانچہ اور اس کے بونز، اس کے ڈھانچے کو آپ ہاتھ بھی مت لگاؤ۔ یہی پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں the swine though it has cloven foot it chews not the cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh nor touch its carcass. اس سور کے پیر کلوون ہیں اور یہ آپ کے لیے غلیظ ہے، نہ آپ
اس کا گوشت کھائیں گے نہ آپ اس کے ڈھانچے کو ہاتھ لگائیں گے۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں۔ کئی جگہ بائبل میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ صرف بائبل میں ہی نہیں، جب آپ ہندو مذہب کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ہندو مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے، منوسمرتی میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 5 میں کہ ایک برہمن ہے، ٹوائس بورن، ایک برہمن ہے، وہ کبھی بھی مشروم، سور یا گالک یا مرغا یہ کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ اس کے آگے لکھا ہے وشنو سوترا کہ کوئی بھی اگر حرام گوشت کو بیچتا ہے، جس کا معنی سور کا گوشت، آپ اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹو۔ قرآن یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کوئی اگر سور کا گوشت بیچتا ہے تو اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹنا چاہیے، لیکن یہ ہندو مذہب میں ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے منطق کے ذریعے، لاجک اور سائنس کے ذریعے جاننے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت کھانے سے کیوں ہمیں روکا ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ خنزیر کھانے سے، سور کا گوشت کھانے سے تقریباً 70 سے زیادہ بیماری آپ کو ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ پن ورم، راؤنڈ ورم، ہک ورم، کئی ورمز ہیں جو آپ کو ہو سکتے ہیں سور کے گوشت کھانے سے۔ اور سب سے خطرناک جو ہیلمنٹ ہے، جو بیماری ہے، وہ ٹینیا سولیم، جسے عام لوگ کہتے ہیں ٹیپ ورم۔ اور یہ ٹیپ ورم جو ہے کافی لمبا ہوتا ہے، 20 سے 30 فیٹ، اور ماتریا میں رہتا ہے، اور اس کے جو انڈے ہیں وہ خون کے ذریعے آپ کے جسم کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں۔ اگر دماغ میں جائیں گے، برین میں جائیں گے تو اٹ کین کاز برین ڈیمیج، آنکھ میں جائیں گے تو اندھے ہو سکتے ہیں، دل میں جائیں گے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں۔ اور جب تک آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ اس بیماری کے شکار ہیں، تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے اکثر یہ فیٹ بلڈنگ مٹیریل ہے، اس سے آپ میں چربی زیادہ ہوتی ہے، اور چانسز ہے کہ آپ کو آتھروسکلروسس ہو سکتا ہے، ہائپر ٹینشن اور ہارٹ اٹیک بھی۔ اسی لیے آپ جب امریکن اسٹیٹسٹک دیکھیں گے تو 50% سے زیادہ لوگ کو ہائپر ٹینشن ہے، ٹینشن کی بیماری ہے، خون میں ہائپر ٹینشن۔ اور اس کی اہم وجہ ہے کہ اکثر امریکن سور کا گوشت کھاتے ہیں۔ سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور ایسا جانور ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں، اکثر جدھر بھی غلاظت ہے سور کو آپ ادھر ہی پائیں گے جہاں غلاظت ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہو سکتا ہے کہ سور گندے جگہ میں رہتا ہے، لیکن جو ایڈوانس کنٹری ہے، جو کنٹری ترقی کر چکی ہے، مثال کے طور پہ آسٹریلیا، وہاں تو سور کی اچھی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ آپ جب آسٹریلیا میں بھی جائیں گے جہاں سور کی دیکھ بھال ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اسٹائے، ادھر بھی آپ دیکھیں گے سور اپنا خود جب غلاظت کرتا ہے وہ خود کھاتا ہے۔ ادھر بھی آپ 24 گھنٹے آدمی رکھتے کیا دیکھنے کے لیے کب غلاظت کرتا، کب اٹھائیں گے آپ؟ وہ خود کی غلاظت کھاتا ہے۔ وہ فی نفسی، بائی نیچر سور غلیظ جانور ہے۔ اور سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے۔ وہ ایک واحد جانور ہے جو اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے، اور دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ وہ ایک واحد جانور ہے۔ اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کے بیہیویئر پہ ہوتا ہے، آپ کے برتاؤ پہ ہوتا ہے۔ اور آج آپ اکثر ویسٹرن کنٹری جائیں گے تو اکثر ہوتی ہے ڈانس پارٹیز، اور ڈانس پارٹیز کے بعد ہوتا ہے سواپنگ آف وائفز۔ سواپنگ آف وائفز مطلب
آپ میرے اہلیہ کے ساتھ سو اور میں آپ کے اہلیہ کے ساتھ سوؤں گا. تو ناظرین آپ لوگوں کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ مسلمان سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتا، مسلمانوں کے لیے سور کا گوشت کیوں حرام ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. میرے لیے دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.